تو یہ ہمارے حروف جو حلقی ہیں مخارج ہیں یہ ہم نے اس طرح یاد کرنے ہیں، یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، کل کو آنے والے اسباق میں جب آپ حروف تہجی پڑھیں گے اور آگے مدنی قاعدہ اینڈ تک، اور اس کے بعد جب ناظرہ شروع ہوگا، تب یہ جو حروف آپ کے سامنے آئیں گے، حروف حلقی سامنے آئے گا، کوئی بھی حرف آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ میں یہ والا حرف پڑھ رہا ہوں، اس کا مخرج نمبر کیا ہے اور اس مخرج کا حرف نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا۔ تو جب آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی تو پھر وہ جو مخرج ہے، جو ادا کرنے کا طریقہ ہے، تو آپ اسی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مخارج کو یاد کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھا حلقی مخرج کیسے ادا ہوتا ہے، لسانی کیسے ادا ہوتا ہے، اور شفوی مخرج اور جوفی مخرج کیسے ادا ہوتا ہے۔ آج ہم سنیں گے کہ یہ جو سارے مخارج ہیں ان کو کس طرح یاد کرنا ہے، یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جس انداز سے ہم آپ کو بتائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو یاد بھی کر لیں گے اس طرح، اور اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حلقی مخرج نمبر 1 بالترتیب مخرج نمبر 1 کا حرف نمبر 1۔ حلق کے جو ہیں وہ 3 مخارج ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور لسانی مخارج کے 10 مخرج ہیں، اور ان 10 مخارج میں سے جو ہے نا 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے مخرج کا نام، مخرج کا جو ہے نا نام وائز اس کا نمبر، اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر جو ہے نا وہ یہ بھی یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں جو ترتیب سے مخارج چل رہے ہیں اور کون سا حرف نمبر ہے وہ بھی ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو اس کا ہمیں فائدہ جو ہے نا وہ جب ہم سبق نمبر 1 حروف مفردات جب شروع کریں گے، سیکھیں گے، تو اس چیز میں ایک تو مزہ بھی بہت آئے گا، اچھا بھی لگے گا، نئے انداز سے مدنی قاعدہ پڑھیں گے، اور یقیناً آپ اس سے جو ہے نا وہ لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اور جو مخرج کی غلطی کرتے ہیں اکثر کہ قاف کے جو مخرج ہے، کاف کا جو مخرج ہے اس کو کاف کے مخرج سے پڑھ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ ہا کو اس کا دوسرا مخرج ہے تو اس کو مخرج نمبر 1 کی آواز سے پڑھ دیتے ہیں۔ تو مخارج کی جو تبدیلی کر دیتے ہیں پڑھتے وقت، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز سے جس کے ساتھ ہم ابھی اب پڑھنے لگے ہیں تو یہ چیز کنٹرول ہو جائے گی کہ جو جس حرف کا مخرج ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس کرنے کے بعد اسی مخرج سے ادا ہوگا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ حلقی مخرج نمبر 1 بالترتیب مخرج نمبر 1 کا حرف نمبر 1۔ اب پہلے مخرج کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس انداز سے سارے پڑھنے ہیں۔ حروف حلق یا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ پڑھیں گے کہ حلقی مخرج نمبر 1 بالترتیب مخرج نمبر 1 کا حرف نمبر 2۔ اب حرف نمبر 2 کون سا ہے؟ وہ ہے ہا۔ مخرج بھی پہلا ہے تو ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلا مخرج ہے، اور پہلے مخرج کے 2 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے حمزہ، اس کے پڑھنے کا جو ہم نے طریقہ آپ کو بتا دیا، انداز بتا دیا، اور اب آگے ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ مخرج نمبر 1 کا حرف نمبر 2 ہا۔ حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلقی مخرج نمبر 2 بالترتیب مخرج نمبر 2 کا حرف نمبر 1 عین۔ حروف حلقیہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ حروف کے القابات پہلے بھی اسباق میں بتا دی ہیں، تو میں مزید اس کو لمبا نہیں کرتا ویڈیو کو، تو ہم القابات بھی رہنے دیتے ہیں اور جہاں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں وہ بھی رہنے دیتے ہیں۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہم آپ کو اس کے اندر جو ہے نا وہ عرض کر دیتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں گے کہ حلقی مخرج نمبر 2 بالترتیب
مخرج نمبر 2 کا حرف نمبر 1 وہ ہے عین. پھر آگے اس کا سارا وہ بتائیں گے آپ. پھر کہیں گے حلقی مخرج نمبر 2 بالترتیب مخرج نمبر 2 کا حرف نمبر 2 وہ کیا ہے؟ وہ ہے حا. تو پھر آگے وہی لقب ہے، وہی اس کے مخارج ہے. اس کے بعد آگے پڑھیں گے حلقی مخرج نمبر 3 بالترتیب مخرج نمبر 3 کا حرف نمبر 1 وہ کیا ہے؟ تیسرے مخرج کا پہلا حرف کیا ہے؟ غین. پھر آگے وہ سارا کچھ وہی ہے. حلقی مخرج نمبر 3 بالترتیب مخرج نمبر 3 کا حرف نمبر 2 خا. تو یہ ہمارے حروف جو حلقی ہیں، مخارج ہیں، یہ ہم نے اس طرح یاد کرنے ہیں. یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے. تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، کل کو آنے والے اسباق میں جب آپ حروف تہجی پڑھیں گے اور آگے مدنی قاعدہ اینڈ تک، اور اس کے بعد جب ناظرہ شروع ہوگا، تب یہ جو حروف آپ کے سامنے آئیں گے، حروف حلقی سامنے آئے گا، کوئی بھی حرف آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ میں یہ والا حرف پڑھ رہا ہوں، اس کا مخرج نمبر کیا ہے اور اس مخرج کا حرف نمبر کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا. تو جب آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی تو پھر وہ جو مخرج ہے، جو ادا کرنے کا طریقہ ہے، تو آپ اسی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 1. حلقی کلیئر ہو گئے ہیں، وہ 3 ہیں، 3 پورے ہو گئے ہیں. اب لسانی کے جو ہے نا وہ 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. تو مخرج کے حساب سے یہ پہلا جو ہے نا وہ جڑ کے لحاظ سے یہ پہلا مخرج ہے، کیونکہ حلق ایک جڑ تھی، اس کے اندر جو ہے نا وہ 3 مخرج تھے، وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں. تو اب جو ہے نا ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ لسانی مخرج نمبر 1 ترتیب کے لحاظ سے 3 مخرج پہلے کلیئر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہنا ہے لسانی مخرج نمبر 1 بالترتیب مخرج نمبر 4 کا حرف نمبر 1. ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھا مخرج ہے اور زبان کی جڑ کے لحاظ سے یہ پہلا مخرج ہے. تو ہم پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 1 بالترتیب مخرج نمبر 4 کا حرف نمبر 1 کیا ہے؟ قاف. حروف لحاظیہ زبان کی جڑ اور تعلق نرم حصے سے ادا ہوگا. آگے پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 2 بالترتیب مخرج نمبر 5 کا حرف نمبر 1. ٹھیک ہے، آپ کو پتا قاف بھی ایک حرف ہے مخرج کا. ٹھیک ہے، اور کاف بھی ایک ہی حرف ہے. تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 2 بالترتیب مخرج نمبر 5 کا حرف نمبر 1 کاف. حروف لحاظیہ زبان کی جڑ اور تعلق سخت حصے سے ادا ہوگا. آگے پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 3 بالترتیب مخرج نمبر 6 کا حرف نمبر 1 کیا ہے؟ وہ جیم. پھر آگے اس کے وہی القابات ہیں، وہی اس کا طریقہ ہے. میں آگے اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ آگے والا ہمارا موضوع نہیں ہے. پچھلے اسباق میں ہم نے آپ کو وہ سارا کچھ عرض کر دیا تھا. صرف ابھی آپ کو جو یاد کروانے کا مقصد ہے وہ ایک مخرج کا نام، مخرج کا نمبر اور اس مخرج کا کون سا حرف پڑھا جا رہا ہے، یہ آپ کو یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لسانی مخرج نمبر 3 بالترتیب مخرج نمبر 6 کا حرف نمبر 1. اب 6ویں مخرج کے جو ہے نا وہ 3 حروف ہیں. تو پہلا حرف ہم پڑھ رہے ہیں جیم. تو آگے پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 3 بالترتیب مخرج نمبر 6 کا حرف نمبر 2 وہ کیا ہے؟ شین. لسانی مخرج نمبر 3 بالترتیب مخرج نمبر 6 کا حرف نمبر 3 یہ کیا ہے؟ یا. اس کے بعد آگے پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 4 بالترتیب مخرج نمبر 7 کا حرف نمبر 1 ضاد. لسانی مخرج نمبر 5 بالترتیب مخرج نمبر 8 کا حرف نمبر 1 لام. ٹھیک ہے جی، اگلا مخرج پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 6 بالترتیب مخرج نمبر 9 کا حرف نمبر 1 نون. اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. آگے پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 7 بالترتیب مخرج نمبر 10 کا حرف نمبر 1 وہ کیا ہے؟ را. لسانی مخرج نمبر 8 بالترتیب مخرج نمبر 11 کا حرف نمبر 1 قا. اس کے بعد پڑھیں گے لسانی مخرج نمبر 8 بالترتیب
मखरज नंबर 11, मखरज नंबर 11 का हरफ नंबर 2 दाल। उसके बाद पढ़ेंगे लिसानी मखरज नंबर 8, बितरतीब मखरज नंबर 11 का हरफ नंबर 3 ता। अगला मखरज आप इस तरह याद करेंगे, लिसानी मखरज नंबर 9, बितरतीब मखरज नंबर 12 का हरफ नंबर 1 वा। लिसानी मखरज नंबर 9 बितरतीब मखरज नंबर 12 का हरफ नंबर 2 दाल। लिसानी मखरज नंबर 9 बितरतीब मखरज नंबर 12 का हरफ नंबर 3 ता। उसके बाद पढ़ेंगे लिसानी मखरज नंबर 10 बितरतीब मखरज नंबर 13 का हरफ नंबर 1 सौद। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिसानी मखरज नंबर 10 बितरतीब मखरज नंबर 13 का हरफ नंबर 2 जा। लिसानी मखरज नंबर 10 बितरतीब मखरज नंबर 13 का हरफ नंबर 3 सीन। तो ये हमारे इस तरह लिसानी मखरज आपने याद करने हैं, तो बहुत अच्छे अंदाज से आपको याद हो जाएंगे। हल्की मखरज भी क्लियर हो चुके हैं और लिसानी भी। तो अब आपने शफावी मखरज इस तरह याद करने हैं। शफावी मखरज नंबर 1 बितरतीब मखरज नंबर 14 का हरफ नंबर 1 फा। आगे इसका अदा करने का तरीका वही है रूफ के अलकाबात के साथ। उसके बाद आप पढ़ेंगे शफावी मखरज नंबर 2 बितरतीब मखरज नंबर 15 का हरफ नंबर 1 बा। शफावी मखरज नंबर 2 बितरतीब मखरज नंबर 15 का हरफ नंबर 2 मीम। तो इसको आगे अदा करने का भी वही तरीका है। शफावी मखरज नंबर 2 बितरतीब मखरज नंबर 15 का हरफ नंबर 3 वाव। आगे इसको अदा करने का भी यही तरीका है। तो उसके बाद आप जोफी मखरज इस तरह पढ़ेंगे कि जोफी मखरज नंबर 1 बितरतीब मखरज नंबर 16 का हरफ नंबर 1 अलिफ। ये हरूफ मद्दा का मखरज है। जब यानी कि अलिफ मद्दा पढ़ेंगे तो आप इस तरह पढ़ेंगे अलिफ। फिर उसके बाद अगर कहीं वाव मद्दा आ जाए तो आपने पढ़ना है जोफी मखरज नंबर 1 बितरतीब 16वां मखरज का हरफ नंबर 2 वाव। ये भी मद्दा का मखरज बता रहे हैं आपको। उसके बाद आप पढ़ेंगे जोफी मखरज नंबर 1 बितरतीब मखरज नंबर 16 का हरफ नंबर 3 या ये भी हरूफ मद्दा का आपको बता रहे हैं। उसके बाद खशूम है, ये 17वां मखरज है। इससे गुन्ने की जो है ना वो सिफ्त अदा होती है। तो ये हरूफ के मखारज आप इस अंदाज के साथ अगर आप याद करेंगे इंशाल्लाह ताला आप सबक नंबर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, पूरा मदनी कायदा हो या नाज़रा पढ़ रहे हो, जब भी कहीं भी आप कोई हरूफ पढ़ेंगे तो वो उसका जो है ना वो आपके जहन में आ जाएगा कि मैं ये जो ये वाला हरफ है इसका ये वाला मखरज बनता है और मैंने इस हरफ को इसी मखरज से इसको अदा करना है।